انسان کا ضمیر جھنجھوڑا حسین نے اور توحید کو بچا لیا مولا حسین نے۔ دوش نبی پہ باپ تو پشت نبی پہ آپ، بچپن سے پایا رتبہ اعلیٰ حسین نے۔ اور ہم ہیں وہ خوش نصیب عزادار کے ہمیں، ہم ہیں وہ خوش نصیب عزادار کے ہمیں پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے۔ اور مجلس میں ایک بار میں بیٹھا تھا خاک پر، یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ مجلس میں ایک بار میں بیٹھا تھا خاک پر، پھر مجھ کو منبروں پہ بٹھایا حسین نے۔ انسان کا ضمیر جھنجھوڑا حسین نے اور توحید کو بچا دیا مولا حسین نے۔ ملتمس ہوں قبلہ مولانا سید احمد حسن زیدی صاحب کو تشریف لائیں، ذکر محمد علی محمد۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ صلوات۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول والاول کان قبل والآخر بالآخر یکون بعد الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین وعام الواصفین الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء محترم على مشیت اکترام ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم على سبیل محبت والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ صلوات۔ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرمائیں، مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ آپ حضرات اس امام بارگاہ میں عشرہ اربعین کے سلسلے کی 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان حسین وارث انبیاء۔ مسلسل سفر ہے وراثت کا، انبیاء کی وراثتوں کا محافظ حسین ابن علی، نبوتوں کے مزاج کو سمجھنے والا حسین ابن علی۔ نبوت جیسے گزشتہ تقاریر میں بیان کیا کہ نبوت
اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے کا انسانیت کو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کا نام ہے۔ نبی نبوف سے ہے، نبوف کے معنی بلندی کے بھی ہوتی ہے، نبا سے بھی ہے نبوف سے بھی ہے، دونوں ہی مصدر ہیں، نبا خبر سے، نبوف بلندی سے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ کائنات میں نبی سے بلند کوئی ہستی نہیں ہوتی، جو ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے نمائندہ بھیجا ہے، جو اپنا ہادی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، تو معاشرے میں ضروری ہے کہ ہر انسان سے بلند اس کا مرتبہ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے ضروری بات ہے۔ آج میرے پیش نگاہ جو ہستی ہے نبوتوں میں سے جس کا اختیار میں نے کیا ہے، وہ اللہ کا وہ برگزیدہ نبی ہے جسے اللہ نے بہت ہی زیادہ حسین پیدا کیا، اور جس کے حسن کے چرچے اللہ نے قرآن مجید میں لکھے، اور اس کے قصے کو اللہ نے بہترین قصہ قرار دیا، احسن القصص قرار دیا، یعنی بہترین قصہ۔ اب کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ مجلس میں صاحب علامہ صاحب قصے سنا کے چلے گئے۔ قصہ قرآن کا پسندیدہ موضوع ہے، قصہ قرآن کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اللہ نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں۔ قصے میں لوگ سمجھتے ہیں، شاید اردو سے ناواقف ہونے کی بجا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قصہ کہانی کو کہا جاتا ہے۔ نہیں، قصہ اور ہے، کہانی اور ہے۔ یعنی قصہ کہانی اگر سمجھا جائے تو بات یہ ہے کہ عربی میں قصہ کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات اگر توجہ فرمائیں، میری طرف توجہ رکھیں، آپ میں ایک محنت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قصہ عربی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں کہانی کہی جاتی ہے۔ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہانی سنا کے چلے گئے، کہانی تو جھوٹی ہوتی ہے۔ نہیں، اردو میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، کہانی اور افسانہ۔ کہانی سچی ہوتی ہے، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کہانی سچی ہوتی ہے، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن اپنے انبیاء کے واقعات کو قصہ کہتا ہے، اور قصہ کہنے کے بعد حضرت یوسف کے سلسلے میں آ کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین قصص رکھا، احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ یوسف کا قصہ قرار دیا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ سورہ یوسف کو بہترین قصہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ ان میں تین چیزیں ملیں گی آپ کو، اس لیے یہ بہترین قصہ ہے۔ میں وہ تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں سورہ یوسف میں جو بہترین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے آنسو، سب سے پہلی چیز ہے آنسو، دوسری چیز حسن، تیسری چیز ہے یاد، انتظار۔ یہ تینوں جس جگہ جمع ہو جائیں وہ بہترین قصہ ہو جاتا ہے۔ اب مجلس شبیر سمجھ میں آئی، آنسو بھی یہاں موجود ہے، حسن بھی یہاں موجود ہے، انتظار بھی یہاں موجود ہے۔ تو یہ ہے بہترین قصے کی پہچان۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا۔ میں بہت تیزی سے آپ تک کچھ حقائق پہنچانا چاہتا ہوں اور وراثت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔
11 ستارے سورج اور چاند یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو، حالانکہ اللہ نے خود تعبیر کا علم دیا ہے، یہ واحد نبی ہے جسے اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہے. خواب کی تعبیر کا علم یوسف کو پاس تھا. یہ اللہ کی طرف سے یوسف کی طرف عطا تھی کہ انہیں خواب کا علم ہوتا تھا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. اس لیے حضرت یوسف بعد میں دور اندیشی سے فیصلہ کیا کہ کیسے قحط سے بچایا جائے مصر کو. آپ نے فلم دیکھی ہے یوسف؟ فلم کی میں ذمہ داری نہیں اٹھاتا کیونکہ فلم کسی عالم نے نہیں بنائی. کتاب اور قرآن کی ذمہ داری میری ہے. جو کتاب اور قرآن میں بات ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. حضرت یوسف کو بھی خواب کا علم تھا، لیکن حضرت یعقوب سے پوچھا کہ بابا میں نے خواب دیکھا. میں نے کیا کہا تھا جن کے حافظوں میں تیسری تقریر محفوظ ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ سناتے ہوئے کہ دونوں نبیوں کے خواب میں فرق ہے. ایک نے سوتے میں خواب دیکھا ہے، ایک نے جاگتے میں خواب دیکھا ہے. تو نبی کا سونا بھی تم جیسا نہیں ہے، نبی کا جاگنا بھی تم جیسا نہیں ہے. تو ایسے میں حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے اپنے باپ سے بتایا. تو حضرت یعقوب نے کہا یوسف اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا. اگر میرا جملہ پہنچ جائے، ابتدائی تقریر میں ہی جملہ قیمتی ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یوسف اپنے بھائیوں سے خواب کا ذکر نہ کرنا، وہ تم سے حسد کریں گے. نبی کی اولاد ہے لیکن رسول کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے حسد کریں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت کی وجہ سے ان میں حسد نہیں آیا، ماں کی طرف سے حسد آیا ہے. ماں کی طرف سے حسد آیا، نبی کی طرف سے حسد نہیں آیا. اسی لیے تو علی نے کہا تھا بھائی عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں ایک وفادار بیٹا پیدا کر سکے. تو تاریخ نے لکھا، علی نے بتایا کہ اگر گھر سے رشتے کے لیے نکلو تو بیوی کا انتخاب نہ کرنا، ماں کا انتخاب کرنا. ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے. سلامات بھی بھیجیے محمد ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے. دیجیے اب لائٹ آ گئی. سلامات بھیجیے محمد. تو امیر المومنین نے کہا ماں کا انتخاب کرو، زوجہ کا انتخاب نہ کرو. ایک ماں نسلوں کی ضمانت لیتی ہے، اس کی آغوش میں جو بچہ ہوتا ہے وہ نسل ہے، اور نسل کی آبیاری کے لیے گود اچھی ہونی چاہیے. تو آپ تاریخ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی تو معصوم ہے، معصوم کے پاس حسد نہیں ہوتا. تو حسد آیا کہاں سے؟ حسد ماں کی طرف سے آیا. ماں نے خواب سنا، اپنے بیٹوں کو بتایا، ادھر حسد پیدا ہونا شروع ہوا. خواب یہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ آنے والے وقت میں یوسف تمہیں ایک عظیم مرتبے کی طرف بھیجے گا اور عظیم مقام عطا کرے گا. یہ جو 11 ستارے تمہیں جھکے ہیں سجدے میں یہ تمہارے بھائی ہے. یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ تمہارے ماں باپ ہیں جو تمہارے سامنے سجدے میں جھک جائیں گے. یوسف خیال رہے بھائیوں کو نہ پتہ چلے، لیکن بھائیوں کو پتہ چل گیا. یوسف کو زد و خوب کیا اور ایک کنویں میں یوسف کو ڈال دیا. ادھر یوسف کو کنویں میں ڈالا، ادھر چند سکوں میں حضرت ابھی کیونکہ یوسف کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا اس لیے چند سکوں میں یوسف کو فروخت کر دیا گیا. یوسف بک گئے اور منزل کی طرف رواں دوا ہو گئے کیونکہ یوسف کو جانا ہی مصر کی طرف تھا.
یوسف کو جانا ہی مصر کی طرف تھا. یہ مرضی معبود تھی جو پروردگار چاہ رہا تھا. ویسا ویسا عمل ہوتا گیا. یوسف پہ وحی ہونے لگی. یوسف کو بتا دیا گیا یوسف یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ سارا عمل مرضی پروردگار کے مطابق ہے. ایسے میں بھائیوں نے آ کے گھر میں جھوٹا رونا مچایا اور آئے تو کہنے لگے یوسف کو بھیڑیے کھا گئے ہیں. پہلا جملہ تقریر کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت یعقوب نے گریہ شروع کیا اور روتے روتے توجہ حضرت یعقوب صحرا میں نکل آئے اور صحرا میں آ کے صحرا کے درندوں کو آواز دی. اے صحرا کے درندوں کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ پہلا جملہ میں آپ کی خدمت اقدس میں بیان کر رہا ہوں. اے صحرا کے درندوں کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو پہلا جملہ صحرا کے درندوں نے آ کے حضرت یعقوب کی بارگاہ میں کہا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کا اور آپ کی اولاد کا گوشت اور خود ہم درندوں پہ حرام کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درندے جانتے ہیں کہ نبی کی اولاد کا اسٹیٹس کیا ہے, نبی کی اولاد کا مرتبہ کیا ہے. تو مجھے کہنے دو کہ جو کربلا میں تھے وہ درندوں سے بدتر تھے. جو کربلا میں تھے وہ درندوں سے بدتر تھے. جنہیں اپنے نبی کی اولاد کا نہیں پتا چل سکا. لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ قصہ اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ نبی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ درندوں سے بھی گفتگو کر سکتا ہے, بھیڑیوں سے بھی گفتگو کر سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ ہمارے نبی کے سامنے کتا فصیح عربی میں بولا تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب تاریخ نے یہ واقعہ ایسے رقم کیا ہے کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گزرتے تھے تو کتا کھڑا تھا یہودی کا, اس نے کتے نے کاٹا, دوسرے دن پھر کاٹا. جب لوگوں نے جا کے رسول سے شکایت کی تو رسول اللہ اس یہودی کے دروازے پہ آئے, آگے کہنے لگے اس کتے کو باہر نکال, وہ میرے نمازیوں کو کاٹتا ہے. تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کتے کو کھینچتے ہوئے باہر لائے. اس نے کہا اے مسلمانوں کے رسول مجھے حکم دیا ہوتا میں کتا وہیں لے آتا. نبی نے کہا نہیں, یہ میرے نمازیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو میں ہی خود اس کے سامنے آیا. تو کتا جب رسول کے سامنے آیا تو فصیح عربی میں بولا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کتا کیسے بول سکتا ہے, وہ یعقوب کے سامنے بھیڑیے بولتے نظر نہیں آتے, یہ تو فخر یعقوب ہے. کتا بولا, سلام کرنے کے بعد نبی کو کہنے لگا یا نبی اللہ جب یہ یہاں سے گزرتے ہیں آپ کے بھائی علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کتا ہو لیکن علی کی برائی بنا. صحرا کے درندوں کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ صحرا کے درندوں کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا. کرتا لائے تھے بھائی, جاؤ ولا قمیص من قذب, جھوٹا خون لگا کر, جھوٹا خون لگا تھا نا, لیکن یعقوب اسی کرتے کو آنکھوں سے لگاتے, اسی کو چومتے, اسی کو دیکھ کے روتے. اب کوئی اعتراض نہ کرے, حسین کی سواری پہ جو چادر ہے اس پہ جھوٹا خون ہے. میں ایک ایک لفظ میں آپ کو کدھر سے کدھر لے کے جا رہا ہوں.
قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، جھوٹا خون لگایا تھا نا، یوسف کا لہو تو نہیں تھا، لیکن باپ اسی کرتے کو دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، گھر میں نہیں روتے تھے، باہر شاہراہ پہ آ گئے، بیت الحسن بنایا، سارا دن بیٹھتے تھے دروازے کے باہر روتے تھے، آنے والے لوگ پوچھتے تھے یعقوب کیا ہو گیا اتنا کیوں روتے ہو؟ آواز دے کے کہتے میرا یوسف کھو گیا ہے۔ تو پتہ چلا اس وقت توجہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اسی وقت بیٹے آتے اور بیٹے آگے کہتے بابا گھر میں بیٹھ کے روئیے، باہر شاہراہ پہ کیوں آ کے روتے ہیں؟ اربعین نہ ہوتا تو میں جملہ نہ کہتا، بیٹے آگے کہتے تھے شاہراہ پہ مت روئیے گھر میں روئیے، تو یعقوب کہتے تھے نہیں میں شاہراہ پہ روؤں گا تاکہ ظالموں کا پتہ چل سکے۔ اب پتہ چلا ہم حسین کو گھر میں نہیں شاہراہ پہ آگے روئیں گے تاکہ ظالموں کا پتہ چل پتہ چلا یعقوب احتجاج کر رہے تھے، اور جو احتجاج کرتا ہے روکتا وہی ہے آ کر، جسے یہ خطرہ ہو کہ ظالموں کا پتہ نہ چل جائے۔ ہم جو شاہراہ پر نکل کے آئے حسین کے غم میں احتجاج کرنے کے لیے، تو یہ تو حسین مظلوم کے غم میں احتجاج ہو رہا ہے، کسی کے خلاف احتجاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے، نہ ہمارا مقصد حکومت گرانا ہوتا ہے، نہ ہمارا مقصد حکومت بنانا ہوتا ہے، نہ ہمارا مقصد کسی فرقے کے خلاف ہوتا ہے جلوس نکالنا، نہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پاور شو دکھا سکیں۔ ہمارا مقصد فقط ایک ہے، ہمارا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو کسی لالچ میں نہیں نکلتا، فقط اس لیے نکلتا ہے تاکہ حسین کے غم میں احتجاج ریکارڈ کروا کے دنیا کو بتا سکے ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہے، حسین سے تعلق ہے یزید سے تعلق نہیں۔ ادھر یوسف مصر پہنچے، جزاک اللہ، آپ جس خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں لطف آتا ہے پڑھنے کا۔ ادھر یوسف مصر پہنچے، جب مصر میں پہنچے تو اب تاریخ نے لکھا سوداگروں کے بازار میں آئے، تاجر لیے ہوئے پہنچا، اس جگہ آیا جہاں غلام بنا کے بیچا جاتا تھا، پردہ فروشوں کے بازار، یوسف کو کھڑا کر دیا گیا۔ مصر کی خوبصورتی آج بھی مشہور ہے، مصر کے خوبصورت لوگ تنگ رہ گئے، انہوں نے یوسف جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا تھا، یوسف جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے امڑ کے مصر آیا یوسف کی بولی لگانے کے لیے، تاجر بھی بڑھ بڑھ کے بولی لگاتا۔ آپ کو معلوم ہے اس خریداری میں ایک بڑھیا گھر سے چلی، اس کے ہاتھ میں ایک اون کا گولا تھا جو سارا دن سوت کاٹ کاٹ کے چرخے پہ اس نے بنایا تھا، وہ اون کا گولا لے کے جب بازار میں پہنچی تو رئیسوں نے مصر کے پوچھا اے ضعیفہ تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہے، یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ تو سب اس نے جملہ عجیب کہا لیکن قیامت تک کے سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی تھا۔ اس نے کہا میں یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیا قیمت لائی ہے؟ کہا یہ کل کائنات میرے پاس یہ اون کا گولا ہے، میں اس سے یوسف خریدنا چاہتی ہوں۔ لوگ ہنس کے کہنے لگے اس اون سے تو یوسف خریدنا چاہتی ہے؟ کیا خرید نہ سکو لیکن خریداروں میں نام تو آ جائے گا، خرید نہ سکو خریداروں میں نام تو آ جائے گا۔ اب کسی کو پریشانی نہ ہو کہ کوئی دیگ نہیں پکا سکا، سبیل تو لگا سکتا ہے، حسین کے چاہنے والوں میں نام تو آ جائے گا، چل تو سکتا ہے شارع پہ، کچھ نہیں کر سکتے، سبیل سے پانی تو پی سکتے ہو۔
چاہنے والوں میں نام آ جائے گا حسین ابن علی کے. ادھر مصر کا بادشاہ عزیز مصر وزیر اعظم وہ آیا, اس نے بولی لگانا شروع کی. بولی بڑھتی چلی, بڑھتے 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 یہاں تک پہنچی کہ پوری سلطنت کا سونا ڈھیر لگا دیا گیا, اور ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا گیا, اور ایک پلڑے میں سونے چاندی کو. ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا گیا, ایک پلڑے میں سونے چاندی کو. جیسے ہی حضرت یوسف, آپ کو پتہ ہے سورہ یوسف کو سورۃ الحسین بھی کہتے ہیں. قرآن مجید میں 3 سورے ایسے ہیں جن کو سورۃ الحسین کہا جاتا ہے. پہلا سورہ یوسف, دوسرا سورہ والعصر جسے سورۃ الحسین بھی کہتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر. تیسرا سورہ فجر, والفجر واللیال عشر, جس کی آخری آیت ہے یہ یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ان 3 سوروں کو سورۃ الحسین کہتے ہیں. ان کا ایک دوسرا نام سورۃ الحسین. حضرت یوسف کے قصے کو اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس قصے میں حسین سے منسلک بہت چیزیں. اگر کبھی موقع ملا تو حضرت یوسف سورہ یوسف پہ ہی تقریر کروں گا, صرف سورہ یوسف پہ. تو میں تیزی سے آپ کے سامنے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور مجھے سفر کرنا ہے طویل, اور اپنے موضوع کو کامل کرنا ہے, کیونکہ سوالات انبیاء کا ذکر ہے. کس کس کو چھوڑوں, کس کس کو پڑھوں, ابھی تو میں یہ سوچ رہا ہوں. لیکن جہاں تک بھی ممکن ہو سکا آپ کی گوشت گزار کروں گا بصدقہ محمد اہل بیت محمد. تاجر نے کہا کہ اب فیصلہ اس بات پہ کیا جائے کہ یوسف کو ایک پلڑے میں بٹھایا جائے ترازو کے. ایک پلڑے میں سونا رکھا جائے. نبوت کبھی سونے میں نہیں تلتی, نبوت کبھی سونے میں نہیں تلتی, زر و جواہرات میں نہیں تلا کرتی. ادھر تاریخ نے دیکھا بڑا حسین منظر. حضرت یوسف نے کہا دیکھتے رہے کہ خریدار بڑھ رہے, سونا آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, زر و جواہر آ رہے ہیں. یوسف مسکراتے رہے کہ کتنے نادان ہیں, دولت سے نبوت کو خریدنا چاہتے ہیں. حضرت یوسف نے چاہت دیکھی وزیر اعظم کی کہ وزیر چاہتا ہے کہ یوسف کو خرید لے. حضرت یوسف نے وزیر کو قریب بلا کے کہنے لگے مجھے خریدنا چاہتا ہے. کہاں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. اس بردہ فروشوں کے بازار میں آپ کا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے لا پھر کاغذ قلم دے, کاغذ قلم دے. اس نے فوراً کاغذ قلم دیا. یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. مصر کا عزیز, ایسے سمجھاؤ, عزیز مصر سمجھدار تھا. نبی کاغذ قلم مانگ رہا تھا تو اس نے فوراً کاغذ قلم دے کے دنیا کو بتایا کہ نبی اگر کاغذ قلم مانگے تو سمجھداری اسی میں ہے کہ اسے دے دو. نبی اگر کاغذ قلم مانگے تو سمجھداری اسی میں ہے کہ اسے دے دو. یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کی آیت لکھ کے یوسف نے دوسرے پلڑے میں رکھی. یوسف کا وزن برابر ہو گیا. ایک بسم اللہ میں یوسف تل گئے. نہیں سمجھ رہے آپ بات کو. ایک بسم اللہ میں نبوت برابر آ گئی, پلڑے دونوں برابر ہو گئے. ایک بسم اللہ میں حضرت یوسف تل گئے. اللہ نے کہا, اللہ نے قرآن میں آواز دی, ہم نے ہر شے کو اس کی قدر پہ نازل کیا ہے. یعنی ہر ایک شے کو تولنے کا پیمانہ ہے.
1 لیٹر دودھ تولنا ہو تو اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے کہ اس پیمانے میں اتنا اگر شامل ہو جائے گا دودھ تو 1 لیٹر ہو جائے گا. اگر 1 لیٹر پیٹرول جمع کرنا ہو تو اس کے لیے پیمانہ ہے. اگر 1 کلو کوئی وزن تولنا ہو تو اس کے لیے پیمانہ. اس پیمانے کو قدر کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں جو کچھ ہے اسے ہم نے اس کی قدر پہ پیدا کیا ہے. تو قرآن کی بھی تو کوئی قدر ہونی چاہیے تھی. جسے قرآن کی قدر سمجھ میں آئے وہ جملہ ضرور سمجھے. حضرت یوسف کے مقابلے میں ایک بسم اللہ آئی تو یوسف کا پلڑا برابر ہو گیا. میں کہاں جاؤں؟ میں سورہ دہر تک پہنچا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن سائل بن کے آیا, مسکین بن کے آیا, ایک دن اسیر بن کے آیا, ایک دن فقیر بن کے آیا. تو جب تینوں دن تک آتے رہے اور آل محمد کے گھر سے 5 روٹیاں گئی تو 15 روٹیوں کے عوض اللہ نے 30 آیتوں کا سورہ اتار کے بتایا. آل محمد کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی 2 آیتوں میں دھلتی ہے. نہیں, مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب, حیران ہو گیا. 30 آیتوں کا سورہ دہر. میں تو اگلی منزل تک بڑھنا چاہ رہا تھا تیزی سے, آپ نے مجھے روک لیا. 30 آیتوں کا سورہ ہے. منت مانی تھی جناب سیدہ نے, تب ہو گیا تھا بچوں کو بخار, حسنین کو, تو 3 دن کے روزے کی منت مانی تھی. پتہ ہے 5 کون تھے؟ سورہ دہر کے پنجتن مختلف ہیں, ان میں فضہ شامل ہے, رسول نہیں. فضہ نے روزہ رکھا ہے, جناب فضہ نے روزہ رکھا ہے, اور فضہ کے حصے کی بھی روٹی آتی تھی. 5 روٹیاں پکتی تھی, ہر ایک کی 1 روٹی, جناب فضہ کی بھی روٹی. تو 3 دن تک 15 روٹیاں گئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن مسکین آیا, ایک دن یتیم آیا, ایک دن اسیر آیا. وہ جو تینوں آئے نا وہ مدینے کے نہیں تھے, انہیں مدینے میں کسی نے دیکھا نہیں تھا. جو یتیم آیا تھا اسے بھی کبھی نہیں دیکھا, جو مسکین آیا اسے بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا, جو اسیر آیا اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا. لیکن جو آیا اس نے بتا دیا, آنے والے نے بتا دیا کہ اس دروازے پہ آؤ تو فقیر بن کے آنا. آنے والے نے بتا دیا. وہ جو کھاتے نہیں ہے نا, جن کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے, ملائکہ, اللہ کے ملائکہ جنہیں روٹی کی ضرورت نہیں ہے, وہ 3 دن تک اس دروازے پہ جھک کے مانگتے رہے. جنہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مانگ رہے ہیں, تو جنہیں کھانے کی ضرورت ہے انہیں تو مانگنا چاہیے. اسی دروازے پر 15 روٹیاں گئیں, 30 آیتیں اتری. ہر روٹی کے عوض میں 2 آیتیں. یوسف 1 آیت میں دھل گئے تھے, یہاں 2 روٹیاں 2 آیتیں 1 روٹی کے عوض میں دھلی. تو اب یہاں رسول اللہ نے اپنے آپ کو وڈرا کیا. اس پورے سورے میں اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا, جنت میں یہ ہوگا, جنت میں ایسے پہنچائیں گے, ایسے پہنچائیں گے, ایسے پہنچائیں گے. اس وقت شرح کی مجھے پاس وقت نہیں ہے, میں بات کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں. لوگوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اجازت ہے, وقت تو نہیں بڑھ جائے گا میں سہمت, کیونکہ کل میرے بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ اگر بات لمبی بھی ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, چلیے رک کے میں سمجھاتا ہوں. پورے سورہ دہر سمجھاتا ہوں. اللہ نے پوری سورہ دہر میں, کل سے مسلسل ہو رہا ہے, مامون کے دربار میں کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا حسین وارث انبیاء ہیں. حسین کس کی وجہ سے حسین ہے؟ اس کا نام ہے فاطمہ. آپ نے بڑا ہلکا لیا جملے کو. حسین جس کی وجہ سے حسین ہے نا, اس کا نام ہے سیدہ. اب جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بصدقہ محمد والے بیت محمد, یاد رکھیے گا. صلوات
اس کا مطلب ہے ذاکر صاحب تو آ گئے، آپ نے صلوات نہیں وہ تو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن مجمع صلوات ایسی پڑھے گا تو میں کیسے تقریر کروں گا؟ میں ان کا شکر گزار ہوں، بزرگوار ہیں ہمارے، مولا کی مداح خان ہیں، مولا ان کی حفاظت فرمائے، جو بھی ذکر آل محمد کر رہا ہے، جس حصے میں ذکر کر رہا ہے، جہاں جہاں ذکر کر رہا ہے، مولا اس کی محافظت فرمائے، سفر بے خطر ہو۔ میں جملہ اس منزل پہ ہدیہ کروں آپ کو، بارگاہ معصومین علیہ السلام۔ رسول اللہ نے اپنے آپ کو وڈرا کیا، اس پورے سورے میں اللہ نے جنت کا تعارف کروایا۔ مامون کے دربار میں سوال ہوئے، سوال یہ ہوا، مامون نے پوچھا سیدہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ درباری مولویوں نے چھٹتے ہی کہا مریم افضل ہے۔ مامون نے کہا کیسے؟ اور نے کہا اس لیے کہ حضرت مریم کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا ہے، جناب سیدہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم قربان ہو جاؤں، جہاں علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوتا ہے نا، پھر بادشاہ کی تلوار بھی ہو تو اس کی زبان نہیں رکتی۔ وہ اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا بادشاہ تیرے مولوی جھوٹ بول رہے ہیں، بادشاہ تیرے مولوی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ اگر تو ثابت نہ کر سکا تو تیری گردن اڑوا دوں گا۔ اس نے کہا لطفی اب ہے، جب تلوار سامنے ہو پھر آل محمد کی فضیلت بیان کی جائے۔ لطفی تب آتا ہے جب تلوار سامنے ہو تو آل محمد کی فضیلت بیان کی جائے۔ اس نے کہا بتا پھر کہ مریم افضل ہے کہ فاطمہ؟ اس نے کہا یقیناً فاطمہ۔ اس نے کہا دلیل؟ اس نے کہا پہلے اپنے درباریوں سے پوچھ لے کہ ان کے پاس کیا کیا دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس دو دلیل، توجہ، اس نے کہا ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، اس وقت میں دو سنا رہا ہوں، دو ہی کافی ہیں، پھر کسی منزل پہ باقی۔ اس نے کہا پہلی دلیل، اس نے کہا پہلی دلیل یہ کہ مریم کے نام پہ اللہ نے سورہ اتارا ہے، مریم کے نام پہ اللہ نے سورہ اتارا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کے لیے قرآن نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر طہارت کی صدق دی، پھر مصطفیٰ کیا، یعنی مریم کے لیے طہرک کا صیغہ قرآن میں آیا ہے۔ تو ایسے میں علی کا چاہنے والا بولا، چہرے پہ جلال آیا، اس نے کہا مریم کے لیے ایک سورہ آیا ہے، اگر نام ہی شرط ہے تو پھر یہ سن لے کہ بادشاہ میری بی بی کی شان میں اللہ نے تین تین سورے اتارے۔ کا کون سا سورہ؟ کا پہلا سورہ طہر، جس میں اللہ نے سیدہ کی فضیلتیں بیان کی، پوری جنت کا اللہ نے قصہ سنایا۔ اللہ نے اس میں حوروں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سیدہ کی شان میں اتر رہا تھا۔ جس میں سیدہ کی شان ہو اللہ نے گوارا نہیں کیا، جس میں حورۃ الانثیہ کا ذکر ہو اس میں کسی حور کا ذکر کرو۔ اور بادشاہ اگر نام ہی کی بات ہے تو یہ تو مالکن کے نام کی بات کر رہا ہے۔ میں تجھے اسی سورے میں 3 دفعہ اس کی کنیز فضہ کا نام دکھا سکتا۔ فضہ 3 دفعہ آیا سورہ دہر میں۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہوتے ہیں، جس کی کنیز کا ذکر اللہ کر رہا ہے تو مالک اس نے کہا اچھا، حیران ہو گیا بادشاہ۔ اس نے کہا دوسرا؟ اس نے کہا دوسرا سورہ سورہ کوثر ہے، جو میری شہزادی کی شان میں نازل ہوا۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ پوری تقریریں ہیں، رک جاؤں تو ان پہ تقریریں ہو جائیں۔ سورہ کوثر سیدہ کی شان میں ہے۔ تیسرا، اس نے کہا تیسرا سورہ انا انزلنا میری سیدہ کی شان میں اترا ہے، میری شہزادی کی شان میں اترا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کیا یہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی؟ بادشاہ بتا تو صحیح لیلۃ القدر کیا ہے؟
یہ لیلۃ القدر کیا ہے جس کی بات تو کر رہا ہے؟ کیا تیرے خیال میں کوئی بات آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تاک راتوں میں کوئی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا ہے۔ رسول نے کہا اسے تلاش کرو۔ بادشاہ سے کہنے لگا کیا تو نے کبھی اس لیلۃ القدر کو پایا ہے؟ کہا نہیں پایا، مجھے تو پتا ہی نہیں چلا۔ عبادت کی ہے، کوئی ہے آپ میں سے جو دعویٰ کر سکے کہ ہمیں لیلۃ القدر ملی ہے؟ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں 21 کو کرو، 23 کو کرو، 25 کو کرو، 27 کو کرو، اعمال کرو، عبادت کرو، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے لیلۃ القدر ملی ہے۔ کہنے لگا ہاں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا مطلب کچھ نہیں ہے، مطلب صرف اتنا ہے کسی بھی رات کو سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سو جا، لیلۃ القدر کا ثواب ملنا۔ کہ مریم کے لیے ایک دفعہ طہرہ کے آیا ہے، میری شہزادی وہ ہے جس کے لیے آئی یطہرکم تطہیرا، یطہرکم تطہیرا۔ تیسری دلیل بھی سن لو، اس نے تیسری دلیل کی، اس نے تیسری دلیل یہ دی کہ مریم کو بیٹا دینے کے لیے ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا، اور جب فرشتہ آیا تھا تو مریم نے کہا تھا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اپنے پروردگار کی۔ اس نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، تجھے کلمے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مریم ہے جسے بیٹا دینے کے لیے جبرائیل آتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اور وہ سیدہ ہے جس کے دروازے پہ جبرائیل اجازت مانگتا ہے، جس کے دروازے پہ جبرائیل اجازت مانگتا ہے۔ 3 دن تک سائل بن کے آتے رہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پتہ ہے اس میں اللہ کے نبی نے فضہ کو کیوں شامل کیا؟ کبھی غور کیجئے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے جنت کا ذکر کیا، اور پھر کہا سیکم مشکورا، یہ جنت ہم تمہیں دیتے ہیں اور پھر ہم تمہاری سعی پہ مشکور ہیں، تو جنت میں اب حصہ فضہ کا بھی ہے۔ غور کریں تو میں جملہ آپ کے حوالے کہوں، اور تاریخ یہ بیان کرے کہ ایک تو شافع روز محشر ہے، دوسرا ساقِ کوثر ہے، تیسری وہ ہے جو خاتون جنت ہے، چوتھے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور 5ویں فضہ ہے۔ فضہ کو یہاں کیوں رکھا؟ میں نے بڑا غور کیا ذاکر صاحب، اور پھر میں اس منزل پہ پہنچا کہ جناب فضہ کو یہاں کیوں رکھا آل محمد نے، کہ جب یہاں جنت کی تقسیم ہو رہی تھی تو اللہ نے جنت کے حصے میں فضہ کو شامل کر کے، شاید اللہ بھی تو بصیرت والا ہے، دنیا والے کہیں رسول شافع محشر ہے، رحمت للعالمین ہے، لوگ جا کے پیروں میں پڑ جائیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی تھی معاف کر دیجئے، آپ تو رحمت للعالمین ہے، رحمت جوش میں آ جائے اور وہ کہے میں نے تو معاف کر دیا، اور کوئی جنت میں چلا جائے۔ اس لیے رسول نے اپنے آپ کو سورہ دہر سے ہٹا لیا، رسول نے کہا میں اس میں شامل ہی نہیں ہوں، رسول نے اپنے آپ کو اس سے وِدڈرا کر دیا۔ علی کے پاس آ گئے، علی کے پاس آ کے کہنے لگے یا علی آپ تو سخی ابن سخی ہیں، ہمیں معاف کر دیں، تو ہو سکتا ہے علی معاف کر دیں، ہو سکتا ہے زہرا معاف کر دیں، ہو سکتا ہے حسنین معاف کر دیں، لیکن فضہ کہے گی آج حصہ میرا بھی ہے، آپ تو سارے رحمت کے ٹکڑے ہیں، میں کیسے آپ کے دشمنوں کو جنت جانے دوں، کیسے جنت میں جانے دوں۔ اس لیے رسول اللہ نے فضہ کا انتخاب کیا۔ تو بتانا مقصد یہ تھا، تفصیل پھر کبھی 15 روٹیاں گئیں،
30 آیتوں کا سورہ اترا، وہاں یوسف ایک بسم اللہ میں تل گئے، تلنے کے بعد منزل سے قریب ہو جاؤں آج کی حد تک، بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد بات مکمل کروں گا۔ یوسف کو عزیز مصر اپنے محل میں لے آیا، جب عزیز مصر محل میں لایا، یوسف پروان چڑھنا شروع ہوئے، پرورش ہونے لگی، زلیخا کا دل فریفتہ ہو گیا۔ قرآن ہے، قرآن حضرت یوسف ممبر پہ ہوں، بہت احتیاط سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا پروردگار مجھے عورتوں کے چلتر سے بچا۔ قرآن مجید ہے، خدا کی قسم وقت ہوتا تو میں رکتا۔ حضرت یوسف نے جب یہ دعا کی نا، اس راہداری میں یوسف کو بلایا گیا، اس راہداری میں۔ ڈاکٹر صاحب راضی رہیے گا، جملہ حسین ترین تقریر کا موڑ آ گیا ہے، جہاں یہ آپ کے چہروں کی زیارت کرتے کرتے تقریر ہو جاتی ہے۔ بخدا ارادہ کر کے نہیں بیٹھتا ممبر پہ کہ کیا تقریر کرنی ہے، آل محمد جو عطا کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کرم ہے ان کا، ہم کسی قابل نہیں ہوتے۔ پڑھنے والوں سے پوچھا کیجئے کبھی، معصوم فرماتے ہیں ہماری وکالت میں اگر کچھ بھی نہ آئے اور دشمن سامنے موجود ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہماری وکالت کرو تو پھر صرف زبان ہلایا کرو، زبان تم چلاؤ گے، لفظ ہم عطا کریں گے۔ پھر تم تو سارے علی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، اور پھر علی کے چاہنے والوں میں فضائل علی پڑھ رہا ہو، فضائل امام حسین پڑھ رہا ہو، فضائل سیدہ پڑھے جا رہے ہو تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ادھر یوسف کو اس راہداری میں بلایا گیا جہاں کسی کو اجازت نہیں تھی۔ یوسف اس راہداری میں داخل ہوئے، دعا کی پروردگار سے، پروردگار مجھے بچا لے۔ وحی ہوئی، چھوڑ دیا میں نے سارا قصہ، یوسف دروازوں کی طرف دوڑنا شروع کرو۔ تالے ٹوٹتے چلے، یوسف نکلتے چلے۔ خدا کی قسم ساری تقریر بھول جانا، یہ جملے دلوں پہ نقش کر لینا جو میں جملے آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں سمجھ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے قصے میں لطیف ترین بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ادھر دروازے ٹوٹے، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ عزیز مصر نے دیکھا یہ ہے عورت کا چلتر جسے قرآن نے یاد کیا۔ عورت نے فوراً چال بدلی، اس نے کہا دیکھا عزیز، تیرے غلام نے، تیرے پالے ہوئے نے تیرے حرم پہ حملہ کیا۔ یوسف اب دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جو مدد کرے، کون ہے جو مدد کرے۔ یوسف پہ وحی ہوئی، یوسف یہ جو گہوارے میں بچہ ہے یہ تیری مدد کرے گا، یہ بچہ بولے گا۔ یوسف نے اشارہ کیا بچے کی طرف، بچہ بولا، بچے نے بول کے کہا اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف سزاوار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ اب جو یوسف نے دیکھا، یوسف کو دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، عزیز کو پتا چل گیا کہ کون سزاوار ہے، لیکن پھر بھی اس نے یوسف کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اللہ نے یوسف کی قید کو ختم کیا۔ قید ختم کرنے کے بعد یوسف کو ولی عہد بنایا، عزیز مصر بنا کے منصب عطا کیا۔ جب منصب عطا کیا تو یوسف نے چاہا کہ اپنا وزیر مقرر کرے۔ اللہ نے کہا وزیر میں بتاؤں گا کسے چننا ہے، وزیر میں بتاؤں گا کسے چننا ہے۔ کہا کسے چننا ہے؟ کہا جنگل میں چلا جا یوسف، وہاں ایک شخص ہے جو لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اس لکڑیاں کاٹنے والے شخص کو لے آ۔ یوسف نے کہا پروردگار یہ لکڑیاں کاٹنے والا شخص کون ہے جسے میں وزیر بنا لوں؟ آواز ہے یوسف یہ وہی ہے جس نے بچپن میں تیری گواہی دی۔ یوسف یہ وہی ہے جس نے بچپن میں گواہی دی تھی۔ اللہ نے اسی وقت قانون بتا دیا، اللہ نے اسی وقت قانون بنا دیا کہ وزیر رسول کا وہی ہوگا جو بچپن میں گواہی دے گا، وہ یوسف کا وزیر ہو یا محمد کا، جو
بس آج کی حد تک کافی ہے. بس محمد علیہ بیت وہ جملہ یاد رکھیے گا. یوسف تخت پہ آ گئے, قحط سے بچا لیا مصر کو, چھوڑ دیا مصر. خبر پہنچ گئی, مصر سے کرتا چلا. یعقوب نے کہا مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. کرتا پہنچا, یوسف نے یعقوب نے آنکھوں سے لگایا. کرتا سمجھ میں آتا ہے, عباس کے علم کا پھریرا سمجھ میں نہیں آتا. آنکھوں سے لگایا. یعقوب کو بینائی ملی کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے. جاؤ, حشم سے جائیں گے. پورا خاندان تیار ہوا, پہنچے. یہاں ایک بات جو ضروری سمجھتا ہوں, حضرت یوسف کو اللہ نے وحی کی, تاج لگاؤ اور بیٹھ جاؤ. یہاں اپنے بچوں کے لیے ایک پیغام ہے, جتنے بچے بیٹھے, کہ ماں باپ کا احترام کتنا ضروری ہے. یوسف تخت پہ متمکن ہو گئے, تخت پہ متمکن ہو گئے. 5 منٹ مجھے اجازت دینا. تخت پہ متمکن ہو گئے یوسف. سر پہ تاج, باپ سامنے, ماں سامنے, 11 بھائی سامنے. یوسف کی تعبیر پوری ہوئی, جھک گئے. یوسف بیٹھے ہیں تخت پہ. فرشتہ وحی آیا, کہا یوسف اپنی مٹھی کھول دو. یوسف نے مٹھی کھولی, ایک نور نکلا. فرشتہ وحی سے کہنے لگے یہ نور کیسا تھا؟ کہ اللہ نے آپ کے صلب میں جو نبوتیں رکھی تھی وہ نبوتیں آپ کے بھائی کو دے دی. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف سے کہا کہ آپ باپ کے احترام میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھے. یوسف کے ہاتھ سے نور نکلا, نور نبوت کا نور. ماں باپ کا احترام. یوسف یعقوب سے بڑے نبی ہیں, لیکن باپ کے احترام کے لیے اللہ نے کہا اٹھنا چاہیے تھا یوسف کو. باپ کے احترام میں اٹھنا چاہیے تھا یوسف کو. ادھر سارا منظر جناب زلیخا نے دیکھا, اور زلیخا نے دیکھا. توجہ, آج کی حد تک تقریر کامل ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا. حضرت یوسف نے اپنی ابا کو زلیخا پہ ڈالا اور زلیخا کو واپس اپنی جوانی کی طرف پلٹایا. جب یوسف کی زلیخا جوانی کی طرف واپس پلٹی تو اب حقیقی خدا کی طرف رغبت پا چکی تھی زلیخا. اب یوسف کی پرواہ نہیں تھی. 40 دن تک خلوت میں گزارے, اس کے بعد یوسف سے نکاح ہوا. توجہ, تو حضرت یوسف نے پوچھا زلیخا تمہیں کس بات نے مجھ پہ فریفتہ کیا تھا؟ کہ یوسف تمہارے حسن نے, کہ اگر تم آخری نبی محمد کا حسن دیکھ لو تو تمہارا کیا عالم ہو. تو کہنے لگے یوسف یہ کیسا نام تم نے لیا, ادھر تمہاری زبان پہ نام محمد آیا, ادھر میرے دل میں محبت اتری. ادھر تمہارے نام پہ تمہاری زبان پہ نام محمد آیا, ادھر میرے دل میں محمد کی محبت اتری. یہ کیسا نام ہے؟ کہ یہ آخری نبی کا نام ہے جس کے لیے ہم ساری محنتیں کر آئے ہیں. اب جملہ کہو جس کے لیے ساری محنتیں 1.25 لاکھ انبیاء کر آئے, اس نبی کو بچانے کے لیے جو میدان میں آ گیا اسے حسین مظلوم کربلا, حسین شہید کربلا کہتے ہیں. یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا. زلیخا کا پلٹنا لوگوں کو یاد ہے. حبابہ والبیہ ایک عورت ہے, وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آ گئی. حبابہ نے آ کے کہا یا امیر المومنین آپ امام ہیں. علی نے کہا تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا شک نہیں ہے, مجھے بعد میں کیسے پتا چلے کہ آپ کے بعد امام کون ہے. امام نے کہا وہ پتھر پڑا, پتھر دے.
اس نے پتھر اٹھایا، امام نے اپنی انگوٹھی اس پہ ثبت کی، نشان لگا کے کہنے لگے جا حبابہ والبیہ، جا اس پتھر کو اپنے پاس رکھنا، جو میرے بعد امامت کا دعویٰ کرے اس کے پاس یہ پتھر لے آنا۔ میں بالکل آخری منزل پہ آ گیا ہوں جہاں میں نے تقریر کو روکا ہے، بسط کہ محمد علی بیت محمد کل یہیں سے آغاز کر دیں گے۔ اب آبا والبیہ جب امام حسن کا دور آیا، وہ آ گئی، اس نے آگے کہا آپ امام ہیں؟ انہوں نے کہا، امام حسن نے کہا ہاں میں امام ہوں، علی کا فرزند ہوں، علی کا جانشین ہوں۔ پتھر سامنے کیا، امام نے مہر لگائی، امام حسین آ گئے، اس نے پتھر سامنے کیا، امام نے مہر لگائی، چوتھے امام کا دور آ گیا، وارث انبیاء، چوتھے امام کا دور آ گیا۔ حبابہ پوری ہو چکی تھی، عصا کے سہارے پہ عصا کی ٹیک لیتی ہوئی دربار امام سجاد میں پہنچی۔ پتہ نہیں میں آج اس منزل پہ کیوں آ گیا، شاید باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کا ذکر بھی ہو۔ تاریخ کہتی ہے حبابہ والبیہ جب چوتھے امام کے دور میں پہنچی تو ضعیفہ کہتے ہیں ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حبابہ والبیہ جیسے ہی امام کی بزم میں پہنچی، سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ امام نے کہا حبابہ دیر نہ کر، جلدی کر، وہ پتھر لا جو میرے دادا نے تجھے دیا تھا، وہ پتھر آیا۔ امام نے اس پہ انگوٹھی لگائی، اس نے کہا مولا میری عمر کافی ہو گئی ہے۔ امام نے کہا حبابہ ہم تجھے جوانی کی طرف واپس پلٹا رہے ہیں، یاد رکھنا تو 8 میں میرے بیٹے تک جائے گی۔ ہر امام تیرے پتھر پہ انگوٹھی لگا کے بتاتا رہے گا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، یاد رکھنا حبابہ اپنے پتھر کو اپنی قبر میں رکھ لینا، جب ہمارا مہدی آئے گا تیری قبر پہ ٹھوکر مارے گا، اٹھا بابا وہ پتھر دے، میں بتاؤں میں وارث ہے اپنے۔ ایک یوسف کھویا تھا یعقوب کا، ایک یوسف کھویا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہوئیں۔ امام سجاد نے کہا میرے 18 یوسف کربلا میں مارے گئے، میرے 18 یوسف کربلا میں مارے گئے۔ حسین کا یوسف حسن میں یوسف سے زیادہ، جب دنیا میں آئے تو امام حسین نے بہت سے کنیزیں اور غلام آزاد کی۔ ایک کنیز آزاد کی جس کا نام شیری ہے، اس کا عقد کیا اپنے غلام کے ساتھ اور اسے کہا جاؤ اپنے وطن کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں کیسے آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤ، بس اسی روایت پہ آج تقریر تمام ہو جائے گی۔ عزادارو، اس نے کہا مولا جس کی خوشی میں مجھے آزاد کیا ہے، جب اس بیٹے کا بیاہ کرنا تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ امام نے کہا شیریں وعدہ ہو گیا، حسین تیرے گھر بارات لے کے آ جائے گا۔ حسین مظلوم کے غم میں اتنا رویا کرو کہ تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے۔ شیریں وعدہ ہو گیا، حسین تیرے گھر بارات لے کے آ جائے گا۔ شیریں انتظار کرنے لگی، ہے مولا آپ میرے گھر آ جائیں گے؟ آواز آئی ہاں شیریں پہچان لینا تیرا کام ہے، حسین تیرے گھر آ جائے گا۔ عزادارو، کچھ 1000 دینار شیریں کے حوالے کر کے کہا شیریں جا تیرے سفر کے لیے آسان ہو جائے گا، تیری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس نے دینار جمع کیے ہوئے تھے، وہ رکھے تھے کہ جب میرے شہزادے کی بارات آئے گی تو میں خرچہ کروں گی۔ اور کہا تھا امام حسین نے شیریں اگر کبھی تجھے ایسا لگے کہ تیرے بازار میں کوئی اجڑا ہوا قافلہ آ جائے
تو اس قافلے کو اپنے گھر ضرور بلانا۔ عزاداروں وقت گزرتا چلا، سن 60 ہجری 28 رجب حسین نے مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 2 کو حسین کربلا آ گئے، 7 کو پانی بند ہو گیا، روز عاشور اکبر کے سینے میں برچھی لگی، اصغر کے گلے میں تیر لگا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، سجاد کو اسیر بنا لیا گیا، قیدیوں کو لے کے سفر شروع ہو گیا۔ سفر چلتے چلتے شیری کے محلے کے قریب پہنچا، ادھر شیری کے میاں نے آ کے دیکھا ایک قافلہ ہے، قافلے کی حالت عجیب ہے، آگے آگے نیزوں پہ سر ہے، پیچھے پیچھے مستورات ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور پھر کچھ بچے ہیں جن کے ہاتھ نہیں گلے بندھے ہوئے ہیں، بچوں کے رخساروں کے نشان تبدیل ہے، کسی کا چہرہ زرد ہے، کسی کا چہرہ نیلا ہے، ایک بچی ہے جو 4 سال کی ہے، وہ کبھی اس گھوڑے کے قریب آتی ہے جس گھوڑے کی گردن میں ایک سر بندھا ہوا ہے، اور رو رو کے کہتی ہے چچا ہمارا کوئی نہیں رہا، چچا ہمارا کوئی نہیں رہا۔ اس نے جا کے اپنے گھر میں اطلاع دی، شیری ایک قافلہ آیا ہے، قافلے کی حالت بڑی عجیب ہے۔ اس نے کہا آج تو میرے مولا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر بارات لے کے آؤں گا، گھر شیری نے سجایا ہوا تھا، پتہ ہے کیسے سجایا تھا؟ امام حسین کی مسند، مولا عباس کی مسند، علی اکبر کی مسند، ایک حجلہ سجایا تھا، کہا یہ حجلہ شہزادی کے لیے ہے، اکبر کی دلہن کے لیے حجلہ بنایا۔ عزاداروں قافلہ گھر میں آ گیا، شیری کے گھر میں جب قافلہ پہنچا تو قافلے والوں نے کہا شیری ہمیں مدت ہو گئی ہے، ہم نے اپنے پیاروں کا ماتم نہیں کیا، اجازت دے ہم تیرے گھر میں ماتم کریں۔ اس نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو، اس سے پہلے میرے آقا اپنے شہزادے کی برات لے آئے، اس سے پہلے ماتم کر لو، میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، کیونکہ میرے مولا کا حکم ہے۔ اس قافلے والوں کی سردار